الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ فطری تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، نیک ہو یا فاسق و فاجر ہو۔ اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں ہوتی کہ ولی کیسے بنتے ہیں، ایک شخص کو ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی رحمہ اللہ نے اسی مقصد کے پیش نظر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور اس میں راہ ولایت قدم بقدم کے عنوان سے ولایت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور ولی کون ہوتا ہے، ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ولایت عمومی اور ولایت خصوصی۔ ولایت کی یہ دو قسمیں، ایک ہے عمومی اور دوسری خصوصی۔ ولایت عمومی کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو عمومی طور پر ولایت حاصل ہو جاتی ہے، ولایت عمومی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا۔ یہ عمومی ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں یا دشمن، تو ہم کہیں گے کہ دوست ہیں، اس کا نام عمومی ولایت ہے۔ لہذا جس بندے نے کلمہ پڑھا اس نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا، یہ بندہ عمومی ولایت میں داخل ہو گیا اور اس کو عمومی ولایت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دوسری ولایت وہ ہوتی ہے جس کو ولایت خصوصی کہا جاتا ہے، یعنی خاص بندوں میں داخل ہونا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انسان کے دوست بہت سارے ہوتے ہیں لیکن عمومی دوست ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو خاص دوست ہوتے ہیں جن کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ خصوصی ولایت پانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت ایک جگہ اولیاء کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور متقی بنے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے سے انسان کو خصوصی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ تقوی پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ایک علمی نقطہ سمجھ لیجئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں بالکل گزرا ہوں۔ پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا ایسے راستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سمیٹ کر بچ بچا کر وہاں سے گزرتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان اس طرح بچ بچا کر محتاط زندگی گزارے اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کا دامن کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو گناہوں سے سچی توبہ کر لینے کا دوسرا نام خصوصی ولایت کہلاتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا سچا ولی بن جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبوت وہبی ہوتی ہے اور ولایت کسبی ہوتی ہے۔ وہبی کا مطلب عطائی، یعنی اللہ نے جس کو چاہا نبوت عطا فرمائی، اور کسبی کہتے ہیں کہ جو چیز محنت سے حاصل کی جا سکے، لہذا ولایت کسبی ہے۔ جو بھی بندہ اور جو بھی اللہ کی بندی اللہ کے بننا چاہے، وہ اللہ کا ولی بننا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ میں اللہ کا ولی بنوں تو وہ بن سکتے ہیں۔ اسے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کوئی انسان چاہے کہ میں پہلوان بن جاؤں تو وہ 2-3 سال اچھا کھائے، ورزش کرے تو وہ 2-3 سال کے بعد پہلوان بن جائے گا۔ اسی طرح جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں، وہ گناہوں کو چھوڑے، نیک اعمال کو اپنائے تو وہ اللہ رب العزت کا ولی بن جائے گا۔ ولایت صغرا اور ولایت کبرا، ایک تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ خصوصی ولایت میں بھی 2 طرح کی ولایت ہوتی ہے۔ ایک ولایت خصوصی میں ولایت صغرا ہوتی ہے اور ایک ولایت کبرا ہوتی ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے۔ اگر ایک بندہ گناہوں کو چھوڑ دے لیکن دل کے اندر گناہ کا خیال آتا ہو، چاہت آتی ہو لیکن وہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، تو اس کو ولایت خصوصی میں سے ولایت صغرا کا مقام حاصل ہو گیا، اس لیے کہ یہ گناہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ ہے کہ بھائی اتنا پیسہ کاروبار سے نکل جائے گا، لیکن وہ انسان اپنے نفس پر جبر کر کے زکوٰۃ کو فوری طور پر ادا کر دیتا ہے، تو ایسا شخص ولی ہے مگر اس کو ولایت صغرا حاصل ہے، اس لیے کہ نفس کا پورا تعاون نہیں ہے۔ اس انسان کا نفس ابھی بھی ضدی ہے، مخالفت کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ نامحرم کی طرف آنکھ اٹھائے لیکن وہ آنکھ نہیں اٹھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص ہے تو ولی، لیکن یہ ولایت صغرا کا مقام ہے۔ اور دوسری ہے ولایت کبرا، کہ انسان اپنے نفس پر اتنی محنت کرے، اتنا مجاہدہ کرے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، انسان کا دل ہی برے کاموں سے کراہت محسوس کرنے لگے۔ مثلا اللہ والوں کو سود کھانے سے نفرت ہوتی ہے، شراب پینے سے نفرت ہوتی ہے، جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے، ان کی طبیعت ہی گناہوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ جب طبیعت ایسی بن جائے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے اور گناہ کرنا بوجھ نظر آئے، تو ایسے بندے کو ولایت کبرا حاصل ہوتی ہے۔ یہ بندہ اب گناہوں سے بچتا ہے اور اس کا نفس مطمئنہ بن جانے کی وجہ سے شریعت طیبہ کی مخالفت نہیں کرتا، یہ ولایت کبرا کہلاتی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اس امت میں کئی ایسے افراد گزرے ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک ان کا کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کا کیا معنی کہ وہ لوگ فرشتے بن گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ انسان ہی تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل گئی تھی۔
اول تو گناہ کا موقع پیش نہیں آتا تھا، اور اگر بالفرض و تقدیر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا تو جب تک رو رو کر اللہ کو منا نہ لیتے تھے اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا تھا۔ چنانچہ نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ انسان جس وقت گناہ کرتا ہے وہ فوری نہیں لکھا جاتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چند پہر انتظار کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ انسان شرمندہ ہو، نادم ہو سکتا ہے یہ بندہ سوچے کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔ اگر گناہ کرنے کے اوپر دل میں افسوس ہو تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گناہ لکھنے سے منع فرما دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ تو ولایت کبریٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اول تو گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر بالفرض کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ اللہ سے اس کی اتنی معافی مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا گناہ لکھواتے ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ولایت صغریٰ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، اگرچہ دل میں گناہ کا داعیہ آئے، کہ انسان گناہ نہ کرے اگرچہ اس کے دل میں گناہ کا داعیہ آئے۔ ولایت کبریٰ یہ ہے کہ جس میں انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ ہی پیدا نہ ہو اور انسان گناہوں سے بچ جائے۔ چنانچہ جو ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء ہوتے ہیں وہ معصیت سے خالی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل کی کیفیت پر فرشتوں کو رشک آتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس نفس بھی ہے، انہیں شیطان بھی تنگ کرتا ہے، اس کے باوجود یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اسی پر کسی نے کہا، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو کریں، تیرا دامنی پہ شیخ ہماری نہ جا ابھی، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ کو ناز ہوتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اب دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ولایت کبریٰ یہ ہے اور اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں تو یہ ولایت کبریٰ اور یہ حاصل کیسے ہوگی اور ہم کیسے ولی بن سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں انہی باتوں کو ذکر کریں گے کہ ایک آدمی کو ولایت کبریٰ کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اسے ولایت کبریٰ حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا سچا ولی بننے کے لیے کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اپنے سچے اولیاء میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔